مجھے تنگ مت کرو، لا تزعجنی، لا تزعجنی، مجھے تنگ مت کرو۔ السلام علیکم دوستو، علی انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آپ کو میں اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ نے مس کر دی تو آپ نے بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ سمجھے مس کر دیا ہے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ میں تنگ ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، یا میں ناراض ہوتا ہوں، یا کوئی مجھ پہ ناراض ہوتا ہے، یا وہ مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے، یا وہ پریشان ہوتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، تو ان سارے لفظوں کو کیسے جو ہے کس جگہ پہ ہم نے استعمال کرنا ہے، سارے کا سارا آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ نے اس لیے ویڈیو کو، یہ والی ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ تو اس میں ہم بات کریں گے تنگ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تنگ کرنا جو لفظ ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں زعاج، ٹھیک ہے جی، زعاج۔ آگے جا کے ہم ان پہ پورے جملے بنائیں گے۔ پریشان ہونا، ٹھیک ہے جی، پریشان ہونا ہم کہتے ہیں کہ یار پریشان ہیں، ضائق، ٹھیک ہے جی، ضائق۔ پھر ہے ناراض ہونا، ناراض ہونا زعلان، زعلان۔ دوستو آگے جا کے ہم پورے کے پورے جملے بنانے والے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کون سا جملہ ہے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے تنگ مت کرو، اسے تنگ مت کرو، لا تزعجہ، لا تزعجہ۔ اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تنگ مت کرو، آپ 2 آدمی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ہمیں تنگ مت کرو آپ کہنا چاہتے ہیں، لا تزعجنا، لا تزعجنا۔ اچھا، تزعج بھی کہہ سکتے ہیں، تزعج بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے تزعج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے میں آپ کو تزعج ہر جملے میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ لا تزعجنا، ہمیں تنگ مت کرو۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ جب آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں پیارا سا، تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پھر میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے اور سے اور ویڈیو بناؤں۔ یہ کوشش کیا کریں، ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اچھا جی، اگر کہنا ہو کہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، ہوا یزعجنی، ہوا یزعجنی، یعنی وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے، وہ اسے تنگ کر رہا ہے، ہوا یزعجہ، ہوا یزعجہ۔ اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہوا یزعجنا، ٹھیک ہے جی، ہوا یزعجنا، جدھر ہوگا ہمیں، یعنی کہ وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں کی جگہ ہم لگائیں گے نا، ٹھیک ہے جی، ہوا یزعجنا۔ ہم یعنی کہ 2 آدمی ہیں، چاہے 2 سے زیادہ آدمی ہیں، تو یہی لفظ استعمال ہوگا، ہوا یزعجنا۔ جی تو دوستو اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ ضائق کا ہم نے کدھر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں، یہ زاعج اور ضائق ملتے جلتے لفظ ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کسی جگہ پہ تو یہ ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی جملے کے لیے، کسی جگہ پہ ہم استعمال ان کو نہیں کر سکتے، وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے کہنا ہے کہ کیا میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں، حل انا ازعجک، حل انا ازعجک، حل نہ بھی لگائیں پھر بھی جملہ بن جائے گا، آپ کے لہجے سے اگلے کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں، انا مضاعق، انا مضاعق، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کیا میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں، مضاعق بھی بول سکتے ہیں اور ازعجک بھی بول سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ کیا آپ تنگ ہو رہے ہیں، لڑکے کے لیے کیسے کہیں گے، انت متضاعق، انت متضاعق۔ تو اگر لڑکی کے لیے کہیں گے تو بولیں گے انتی متضاعقہ، کیا آپ تنگ ہو رہی ہو، انتی یا انتی متضاعقہ، کیا آپ تنگ ہو رہی ہو۔ اور پھر جملہ ہے اگر آپ نے کہنا ہے کہ وہ پریشان ہے، ہوا متضاعق، ٹھیک ہے جی، یہ جدھر ایم لکھا ہوا ہے میں نے، اس کا مطلب ہے کہ میل کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے سمجھ جانا ہے، یعنی کہ مرد کے لیے بات ہو رہی ہے۔
ہوا متضائق یعنی وہ پریشان ہے، اور اگر کہنا ہو کہ وہ پریشان ہے لڑکی کے لیے، ہی متضائقہ، ہی متضائقہ۔ اپنے تلفظ پہ دھیان ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر جو ہے قاف، جو اینڈ پہ قاف ہے، اس کو یا تو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اگر موٹا کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے جیسے ہم گاف بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، متضائق، تو آپ نے اینڈ پہ گاف کا تھوڑا سا ٹچ دے دینا ہے، کیونکہ لوکل عربی میں یہ جو دو نقطوں والا کاف ہے اس کو تھوڑا سا گاف کی طرح بلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوکل عربی کا ان کا جو ہے وہ اپنا ایک ہے، تو آپ نے اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ ادھر زیادہ تر جو دو نقطوں والا کاف ہے اس کو تھوڑا سا گاف کا ٹچ دیتے ہیں، گاف یعنی متضائق۔ دوستو یہ جملے آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یہ بہت جملے سننے میں آتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اکثر آپ کہتے ہیں انا تفشان، اگر آپ نے کہنا ہونا کہ میں بہت پریشان ہوں تو آپ کہتے ہیں انا تفشان۔ تفشان اور کیٹاگری میں آتا ہے۔ تفشان ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں بور ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ میں یار بور ہو رہا ہوں، لیکن ہم چلا لیتے ہیں یہ جملہ بھی کہ انا تفشان، وہ ایک الگ لفظ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، انا مر متضائق، ٹھیک ہے جی، متضائق لفظ آپ یاد کر لیں، متضائق میں پریشان ہوں، یہ آپ نے اپنے لیے کہنا ہو تو ٹھیک ہے جی، انا مر متضائق، اور متضائق لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ آپ پریشان ہو، اگلے بندے کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ پریشان ہو، تو لڑکے کے لیے بولیں گے انت متضائق، انت، اچھا متضائق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، متضائق، تا کے اوپر زبر نہ بھی لگائیں، متضائق بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ اور لڑکی کے لیے انت متضائقہ، انت متضائقہ، کہ آپ پریشان ہو۔ تو اگر آپ نے کہنا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو، لیش انت متضائق، ٹھیک ہے جی، صرف لیش کا ہم نے اضافہ کر دیا ہے، لیش انت متضائق یا متضائق، بہت آسان ہے، کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا آپ غور سے ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ان جملوں کی ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور آگے ہم بات کریں گے زائلان پہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر کہنا ہو کہ تم ناراض ہو، انت زائلان، ٹھیک ہے جی، یا انتی زائلان لڑکی کے لیے، انتی زائلان، یا لڑکے کے لیے کہیں گے انت زائلان، کیا تم ناراض ہو۔ اور ادھر بھی اگر کہنا ہو کہ تم کیوں ناراض ہو تو صرف لیش کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، لیش انت زائلان، اور لڑکی کے لیے لیش انتی زائلان، لیش انتی زائلان، بالکل آسان اور سمپل۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، انت زائلان منی، ٹھیک ہے جی، تم مجھ سے ناراض ہو، انت زائلان منی۔ اور اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، یا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، انا مو زعلان منک، انا مو زعلان منک۔ بہت دوستو بہت ہی آسان ترین جملے ہیں، ایک دو لفظ کا اضافہ ہے، باقی سارے کے سارے وہی لفظ ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت ہی آسان جملے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان جملوں کی ضرور سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور اگر کہنا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، انا زعلان منک، ٹھیک ہے جی، میرے لیے استعمال ہوگا منی، مجھ سے، یعنی آپ مجھ سے ناراض ہوں، منی، تو میں نے کہنا ہے کہ میں تم پر ناراض ہوں، یا تم سے ناراض ہوں، یا تم پر غصہ ہوں، انا زعلان منک، انا زعلان منک۔ دوستو یہ جملہ بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت ضروری جملہ ہے۔ اگر آپ نے کہنا ہے کہ مجھ پر ناراض مت ہو، یا مجھ پر غصہ مت کرو، لا تزعل علی، ٹھیک ہے جی، لا تزعل علی، یہ ہوگا مرد کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے مرد سے کہنا ہے کہ مجھ پر غصہ مت کرو، لا تزعل علی۔ اور اگر آپ نے عورت کو کہنا ہے کہ مجھ پر غصہ مت کرو یا مجھ سے ناراض مت ہو، لا تزعلین، ٹھیک ہے جی، لا تزعلین، یہ ہوگا فیمیل کے لیے استعمال، کہ اگر آپ نے فیمیل کو کہنا ہے کہ مجھ پر ناراض مت ہو، لا تزعلین، لا تزعلین۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہمیشہ کیوں ناراض رہتے ہو، آپ بھی مجھ سے لگتا ہے ناراض رہتے ہو، اسی لیے آپ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے، ہمیشہ کیوں ناراض رہتے ہو، ٹھیک ہے جی، لڑکے کو کیسے بولیں گے، لیش دائم زعلان،
لیش دائم، دائم یا دائمن، ٹھیک ہے جی، دائم بھی کہہ سکتے ہیں یا دائمن بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیش دائم، دائم کا مطلب ہے یعنی کہ ہمیشہ۔ لیش دائم زعلان، ہمیشہ کیوں ناراض رہتے ہو، اور لڑکی کے لیے بولیں گے لیش دائم زعلانہ، لیش دائم زعلانہ۔ اور دوستو اگر آپ کو بھی آسان الفاظ میں عربی کی کتاب چاہیے PDF کی شکل میں، تو آپ مجھ سے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مناسب پرائز ہے، اور بہت ہی اس میں جو ہے آسان ترین جملے ہیں، 200 کے قریب اس میں ڈیلی روٹین میں بولے جانے والے جملے ہیں، اور 200 چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو کہ بیسک الفاظ ہیں، گھریلو استعمال کی چیزوں کے نام ہیں، ہفتے کے دنوں کے نام، سبزیوں کے، رنگوں کے، پھلوں کے نام ہیں، اس میں 1 سے لے کر 100 تک گنتی ہے۔ تو بہت ہی آسان جو ہے، بیسک جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو پرانے ہیں تھوڑے سے ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ بہت شکریہ۔